والسلام على خاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم۔ محترم سامعین، قابل مبارکباد ہے کھردہ کے مسلمان بالعموم اور جلوہ پاڑا کے مسلمان بالخصوص جنہوں نے بڑی محنت سے اس محفل کو سجایا، رچایا، بسایا اور آپ کی اصلاح کے لیے اپنے وقت کے جید علماء کرام کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، کچھ لوگ چہرے سے، کچھ لوگ نام سے ہی صحیح، کیونکہ میرا بچپنا بھی اسی علاقے میں گزرا اور نوجوانی کے کچھ حصے بھی اسی کھردہ کی سرزمین پر گزرے۔ والد گرامی حضور حکیم ملت علامہ اسماعیل حسینی چترویدی علیہ رحمہ نے امامت اور خطابت کے فرائض تقریباً 32 سے 35 سال یہاں انجام دیے، اور ساتھ ہی میں اپنے آپ کو بڑا ہی سعادت مند سمجھ رہا ہوں کہ میں بچپنے سے جس نقیب کا سب سے زیادہ مداح تھا اور جس نقیب کو میں سب سے زیادہ سننا پسند کرتا تھا، آج ان کی نقابت میں کچھ بولنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سب سے پہلی ملاقات مجھے یاد ہے تلجلا روڈ پل کے قریب میں امام احمد رضا کانفرنس ہوئی تھی، جس میں حضرت والا نقیب اعظم ہندوستان کی نقابت تھی اور والد گرامی کی خطابت تھی۔ اسی موقع پر ملاقات ہوئی تھی اور جانی پہچانی ہوئی تھی۔ بہرحال قصہ بہت طویل ہے، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اپنے سامنے کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ آئیے مزید کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر نبی رحمت، شفیع امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، ٹاپک دیا گیا ہے، وہ ہے واقعہ فدق، پس منظر و پیش منظر۔ حالانکہ جس وقت مجھے یہ موضوع دیا گیا اس وقت بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ موضوع عوام کے درمیان بیان کرنے کا نہیں ہے۔ علماء کرام نے ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا، بحث کرنے سے منع فرمایا، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ عنوان نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ مشاجرات صحابہ میں آتے ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے، ان کے درمیان آپس میں جو باہمی حادثات پیش ہوئے، فقہائے کرام، علماء کرام، ائمہ کلام جتنے بھی ہیں، سارے لوگوں نے یہ متفقہ طور پر بیان کیا کہ اس موضوع پر بحث نہ کی جائے۔ میں نے بھی گزارش کی تھی کہ اس موضوع کو
اس طور پر پبلکلی بیان نہ کیا جائے. ہاں کبھی اگر کوئی ہمیں چھیڑے تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس موضوع پر. اس موضوع پر ہمیں کوئی چھیڑے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں، لیکن ہم خود اس موضوع پر چھیڑیں گے بھی نہیں. لیکن بہرحال مجھے ایسا محسوس ہوا ان کی گفتگو کہ شاید اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے مجھے ٹاپک دیا ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا اس موضوع پر اس وقت کھردہ میں گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے شاید انہوں نے دیا اور میں نے بھی قبول کر لیا. بہرحال میں اپنے موضوع پر پوری کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع پر بولوں اور اپنے موضوع سے ہٹوں نہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدق مدینہ المنورہ سے تقریباً 140 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں کبھی یہودیوں کی حکومت تھی، وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا. اور وہ فدق اتنا سبز و شاداب علاقہ تھا جہاں بہت سارے باغات تھے اور پھل بہت ہی جم کر کے ہوا کرتا تھا، پیداوار ہوا کرتی تھی اس کی. جب 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ پیش آیا اور شیر خدا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خیبر فتح فرمایا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی توجہ فدق کی طرف ہوئی تو فدق کے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ حضرات سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ لوگوں سے صلح چاہتے ہیں. اور اس صلح کے بدلے میں فدق کا ایک خاص حصہ مسلمانوں کے حوالے کیا، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کیا. وہی حصہ بعد میں فدق، باغ فدق کے نام سے جانا گیا اور سارا قضیہ اسی کے متعلق ارد گرد گھومتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس بارے میں کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی قابل ذکر معاملات سامنے نہیں آئے، کیونکہ باغ فدق کی حیثیت مال فے کی تھی اور مال فے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر، اہل بیت کے اوپر، غربا پر، مسکینوں پر، اہل صفہ پر خرچ کیا اور ان کی حیات تک، بلکہ جن بھی خلیفہ کے ملکیت میں، تصرف میں وہ باغ رہا، سارے لوگوں نے یہی کیا، یہی خدمات انجام دی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد، وصال پرملال کے بعد، جب حضرت ابو بکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ خلیفہ ہوئے، بخاری شریف کی روایت کے مفہوم ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قاصد کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور فدق کا مطالبہ فرمایا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فدق کا مطالبہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کرام کی جماعت وارث نہیں بناتے مال کے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوا کرتا ہے. جب رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سامنے سے آئی
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جو قاصد آئے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں سید کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تا عمر باغ فدق کے حوالے سے کسی سے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ یہ ایک واقعہ ہے مختصر سا، جو بخاری شریف میں تقریباً 5 مقامات پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہاں تک معاملہ بالکل ٹھیک، لیکن اس کے بعد آج کے یہ دور ہے، اللہ رحم فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کے دھوکے میں صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، توہین کا ارتکاب کر کے وہ رافضی بن رہے ہیں، اور کچھ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر صحابہ کے عظمت و شان بیان کرنے کے راستے میں اہل بیت کی شان کہیں نہ کہیں گھٹا کر کے وہ ناسبیت کے راستے پر چل پڑے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں جو عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کرتے ہیں، اور میرے امام نے تو یہ عقیدہ دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو وہ ہیں جو صحابہ کی بھی عظمت کی چرچے کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عظمت کی چرچے کرتے ہیں۔ ہمیں تو کسی کی صحابہ میں کسی کی توہین کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، تو ہم اہل سنت اہل بیت کی بھی عظمت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی عظمت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جو اپنے اس دعوے میں دھوکے میں ہیں، ان لوگوں نے بہتر اس واقعے کو ایک فلم کے طور پر تیار کیا، اس واقعے پر کہہ لیجیے ایک فلم تیار کی، ایک اسکرپٹ لکھا ان لوگوں نے، اور طرح طرح کی باتیں منسوخ کرنا شروع کی۔ کیا کہا کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فدق عطا فرما دیا تھا، ہبہ فرما دیا تھا۔ ابو بکر نے انہیں وہ باغ نہ دے کر کے ان کا حق مارا۔ اہل تشیع جنہیں کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے، اور یہ ایسی قوم ہے جو کیا کہہ رہی ہے خود ان کو نہیں خبر۔ اہل تشیع میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے باغ آپ کو ہبہ فرما دیا تھا، انہیں میں کچھ لوگ کہتے ہیں ہبہ نہیں فرمایا تھا، ان کو میراث میں ملنا چاہیے تھا، جبکہ دونوں دو چیزیں ہیں، ایک سمندر کے دو کنارے ہیں، ہبہ اور وراثت ایک سمندر کے دو کنارے ہوا کرتے ہیں۔ ہبہ زندگی میں ہوتی ہے، زندگی میں اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور وراثت کا ثبوت موت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اب یا تو ہبہ کیا ہوگا یا میراث کے طور پر وراثت میں ملنا چاہیے تھا، وہ خود پہلے فیصلہ کریں کہ ہبہ کیا گیا تھا یا پھر میراث میں ملنا چاہیے تھا۔ ہم دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ فدق جنہیں ہم کہتے ہیں ہبہ فرما دیا تھا، اپنی حیات میں ہبہ عطا فرما دیا تھا۔ اور اس حوالے سے اہل سنت کی کتابوں سے کچھ تفسیر کے حوالوں سے وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 یہ نازل ہوئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو اپنے آغوش مبارک میں لے کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باغ عطا فرما دیا، ہبہ فرما دیا۔ یہ روایت اہل سنت کی بعض تفاسیر میں موجود ہے،
اور اسی کو وہ حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی ہی کتابوں میں موجود ہے، یہ وہ روایت ہے جو روایتاً بھی غلط ہے، درایتاً بھی صحیح نہیں، جو روایتاً بھی صحیح نہیں ہے، درایتاً بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ اہل سنت کے معتمد محدثین نے امام شمس الدین ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ھذا باطل، یہ روایت باطل ہے۔ شارح بخاری امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرمایا اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد ھذا لا اصل لہ لا یثبت بہ روایت، یہ ایسی روایت ہے جس کے کوئی اصل نہیں، ایسی کوئی روایت ثابت ہی نہیں۔ تو اہل سنت کے معتمد جو محدثین ہیں وہ اس روایت کو باطل کہتے ہیں، تو روایتاً یہ روایت باطل، اور درایتاً یہ باطل کیوں ہے؟ وہ اس طور پر کہ یہ آیت کریمہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ آیت کریمہ مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا، اور خیبر کا واقعہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ السلام کو مال فے کے طور پر عطا ہوا وہ 7 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا، تو جو آیت مکہ میں نازل ہوئی اس کا شان نزول مدنی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسنین کریمین کو، امام حسین کو، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے آغوش مبارک میں لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں حسنین کریمین کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، تو مکہ کے وقت وہ کیسے ان کو گود میں لے کر کے چلے گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ روایت جو انہوں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہبہ فرما دیا تھا، روایتاً بھی غلط ہے اور درایتاً بھی باطل۔ اب اس کے بعد پھر یہ حضرات کہتے ہیں میراث کے طور پر ملنا چاہیے تھا، یعنی کوئی شخص ہو جو انتقال کر جائے، جو جائیداد چھوڑ جائے، اس کی اولاد کو، اس کے قریبی رشتہ دار کو وہ جائیداد دیا جاتا ہے، اسے ہی میراث کہتے ہیں۔ تو جب ہبہ میں پھنس گئے تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میراث کے طور پر ملنا چاہیے تھا۔ میراث کی بات آئی تو آپ ذرا سن لیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی منع ہی نہیں کیا تھا، آپ نے تو سامنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش کی تھی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ اے لوگو انبیاء کرام کی جماعت اپنا وارث مال و دولت میں بناتی ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ چھوڑ جائے جائیداد وہ تو صدقہ ہوا کرتا اللہ کی راہ میں۔ جب یہ سنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے تو آپ وہیں خاموش ہو گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی خاموش ہو گئی، پھر اس بارے میں تا حیات کبھی کلام ہی نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر وہ آزاد پھر اعتراض اب کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، انبیاء کرام کی وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، اب آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو وہاں کس وراثت کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنا وارث بنایا کرتے ہیں۔ اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ انبیاء کرام مال و دولت میں وہ وارث بناتے ہی نہیں ہیں، انبیاء کرام مال و دولت وارث نہیں بناتے، وہ بناتے علم کا وارث بناتے ہیں، نبوت کا وارث بناتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت کریمہ وہ ورث سلیمان داؤد، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل سنت اور متفق ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ علم کے بارے میں بنے، نبوت کے بارے میں بنے، مال و دولت کے وارث بنے ہی نہیں۔
مال و دولت کے وارث بنائے نہیں گئے. اور ایسا ہے کہ یہ بات صرف ہم اپنی ہی کتابوں میں نہیں کہتے، خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی روایت سے موجود ہے جن کو یہ لوگ امام معصوم مانتے ہیں. ہم امام محفوظ مانتے ہیں، وہ امام معصوم مانتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، وہ علم کے وارث بناتے ہیں. اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ان کی کتابوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس وراثت کی بات ہو رہی ہے وہ وراثت علم ہے، وراثت بادشاہت ہے، وراثت نبوت ہے، وراثت مال و دولت ہے ہی نہیں. ہماری مت مانی امام جعفر صادق کی مان لیجیے، ہماری مت مانی. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہماری مانیے. جنہیں آپ امام معصوم مانتے ہیں انہی کی روایت آپ مان لیجئے کہ ہاں انہوں نے فرما دیا کہ جو ہے انبیاء کرام جو وارث بناتے ہیں وہ دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، علم کے وارث بناتے، نبوت کے وارث بناتے ہیں. اور وہ ورث سلیمان و داؤد کے اندر جو وراثت کی بات ہے وہ وراثت نبوت ہے، وراثت علم ہے، وراثت دولت نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. پھر اگر آپ ذرا عقل سے بھی ہم کام لیں تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ نہیں کیا تھا اور میراث تو جاری ہوتی ہی نہیں. ہبہ کیسے؟ بہت عقلی طور پر بھی سمجھیں. آپ اس واقعے کو ذہن میں لائے، بہت مشہور واقعہ ہے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ باندیاں اور کچھ غلام آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے فاطمہ نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے لیے ایک باندی مانگ لو، تاکہ تم دن بھر جو کام کر کے تھک جاتی ہو، رات کی عبادتوں میں آزمائش میں مبتلا ہوتی ہو، تو اگر باندی مل جائے گی تو وہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گی اور تمہیں رات کی عبادت میں آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں بارگاہ رسالت میں اور سارا مدعا پیش کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر جو ہے چیز نہ بتا دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لینا، اپنے اوپر پھونک لینا، سارے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. جنہیں ہم اور آپ تسبیح فاطمی کہا کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، جو نبی امام الزاہدین سید الزاہدین ہیں، جن کی شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام زاہدات کی سردار ہیں، تمام زاہدات کی ملکہ ہیں، ان کے کہنے پر نبی نے ایک باندیا کا نہیں کہ پورا باغ کے ساتھ کر دیا. ہمیں عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جب ایک باندیا کا نہیں فرمائی تو پورا ایک باغ کے ساتھ فرما دیا ہوگا. تو روایتاً بھی یہ بات غلط ہے، درایتاً بھی بات غلط ہے، عقلاً یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. اب اس کے بعد وہ حضرات کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اہل تشیع کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باغ نہ ملنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئی تھی، اور اتنی ناراض ہوئی تھی کہ وصال تک ان سے گفتگو کرنا پسند نہیں کی. یہ سارا افسانوی معاملہ ہے، سارا فلم سیٹ کیا گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم اہل سنت ان باتوں کو مانتے نہیں، ایسی کوئی روایت ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں. کیا کہا؟ اتنی ناراض ہوئی تھی، ناراض ہو گئی تھی، اور اتنی ناراض ہوئی تھی کہ وصال تک حضرت ابوبکر صدیق سے بات کرنا پسند تک نہیں کر رہی. یہ ان کی طرف سے پھر ایک بات آتی ہے. ہماری طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے
کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا اس حدیث کی روایت کرنے والی جو مدار سند ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا اور بھی جو مدار سند راوی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس لفظ کو فغضبت کے لفظ روایت ہی نہیں فرمایا۔ یہ ادراج ہے، یہ خاص فن حدیث کی اصطلاح ہے کہ کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو روایت کرنے کے بعد روایت کی آخر میں اپنی طرف سے روایت کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ الفاظ لے آتے ہیں، یا اپنے طور پر وہ جو سمجھ رہے ہوں تو ان باتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ اسے اصطلاح حدیث میں، اصطلاح علم حدیث میں ادراج کہتے ہیں۔ یہ امام ابن شہاب زہری کا ادراج ہے، اس کے اندر نہ حضرت ابو صدیق کے الفاظ ہیں، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کے الفاظ ہیں، نہ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے الفاظ ہو تو کوئی لا کر کے دکھا دے۔ راوی کے یہ الفاظ ہیں، ان کا اپنا گمان تھا، حالانکہ یہ گمان بھی درایتاً اور عقلاً سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے سندن میں بات، میں روایتاً میں یہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں نے اپنے طور پر جو مطالعہ کیا ہے، حدیث کی مستند بڑی کتابوں کے اندر تقریباً 36 مقامات پر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ یہ حدیث پاک 36 مقامات پر، جن میں سے 11 روایتیں وہ ہیں جن میں حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ ان 11 روایتوں میں ناراض ہونے کے الفاظ موجود ہی نہیں، اور ان کے علاوہ جو 25 روایتیں جن میں ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان میں سے 9 روایتیں ایسی ہیں جن کے اندر ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے کے باوجود اس میں فغضبت یا اس طرح ناراض ہونے کے کوئی الفاظ موجود ہی نہیں۔ اور 16 روایتیں ہیں جو ان کے ایک شاگرد ہیں صالح، ان کے واسطے سے مروی ہے، ان روایتوں کے اندر فغضبت کے الفاظ موجود ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ بتائیں 36 مقامات میں سے صرف 16 مقامات ہیں جن میں یہ بات موجود ہے، فغضبت کے الفاظ موجود ہیں، 20 روایتوں میں موجود ہی نہیں، اور وہ بھی ان روایتوں کے اندر جن میں ابن شہاب زہری نہیں ہے، ان میں موجود ہی نہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ مدار سند جو روایت ہوتے ہیں ان کی طرف سے الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ادراج اس کے اندر، ان کی طرف سے اضافہ انہوں نے ایسا اس واقعے کو دیکھ کر کے، اس واقعے کو پڑھ کر کے، اس واقعے کو سمجھ کر کے جو سمجھا انہوں نے وہاں درج کر دیا۔ تو ان کی طرف سے یہ ادراج ہے، کسی نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، نہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ ان میں سے کسی کے بھی وہ الفاظ موجود نہیں ہے وہاں۔ اب جب ان کے الفاظ نہیں ہیں تو روایتاً ہم نہیں مان سکتے کہ یہ ناراض تھی، اور عقلاً بھی اور درایتاً بھی ہم یہ بات نہیں مان سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس راوی نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی،